نحمده ونصلي على رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیں جی۔ گزشتہ سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذرا مختصر سا کیا تھا، تو آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ تو اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ، کچھ اس متعلق باتوں کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کون لوگ تھے۔ تو جس طرح پچھلے سبق کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے اندر یہ بات تو کنفرم ہے کہ آدم علیہ السلام تک کہیں بھی زنا نہیں ہے، سارے ہی پاک باز اور پاک دامن لوگ تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کہاں تک کیا؟ تو تقریباً 21 لوگ ہیں حضرت عدنان تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان آباء و اجداد کا تذکرہ خود کیا۔ تو آج بھی ہم صرف انہی 21 لوگوں کا ہی تذکرہ کریں گے، اور پھر ان 21 کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی احادیث کی کتابوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو عدنان سے آگے سلسلہ نسب بیان کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر یعنی کہ اکثر علماء کی، اکثر سیرت نگاروں کی رائے، محدثین اور مفسرین کرام کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عدنان تک کنفرم محفوظ ہے، اور حضرت عدنان سے جو آگے ہے اس کے اندر اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ اس کو 100% کنفرم نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام تک بھی بیان کیا ہے۔ تو حضرت عدنان سے آگے جو سلسلہ نسب ہے اس کو کنفرم نہیں کہیں گے، اس کو اندازہ ہی کہیں گے کہ وہ لوگوں نے اپنے اندازوں سے ہی اس کو لکھا ہے۔ 100% کنفرم جو ہے وہ صرف حضرت عدنان تک ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ سلسلہ نسب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ تو حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف عدنان تک ٹھیک ہے، اس کے بعد والا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں کہ سلسلہ نسب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آدم علیہ السلام تک بیان کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ من یخبرہ بہ، فرمایا کہ جو آگے بیان کرتے ہیں حضرت عدنان سے آگے ان کو کس نے خبر دی ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت شریفہ پڑھتے تھے کہ وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے، فرمایا کہ ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی پہلے لوگوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک کے اندر آ گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ فرمائیں کہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں تو قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ لا یعلمہم الا اللہ، کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کی تلاوت فرماتے، اور اس آیت شریفہ کی تلاوت فرما کر پھر بعد میں یہ ارشاد فرماتے کہ جو حضرت عدنان سے آگے سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں فرماتے کہ وہ جھوٹ ہے۔ تو آج ہم حضرت عدنان تک جو کنفرم جو ہے سلسلہ نسب وہ تقریباً 21 نام بنتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد، پھر بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہ حضرت عدنان تک سلسلہ نسب ہے۔ اور پھر یہ تو سلسلہ نسب وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی طرف سے ہے، اور ایک سلسلہ نسب جو ہے والدہ محترمہ کی طرف سے، وہ تقریباً 2-3 سلسلوں کے بعد وہ جا کر ایک ہی سلسلہ مل جاتا ہے، یعنی ایک جگہ پر ہی سلسلہ جمع ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کا نام آمنہ، اور وہ حضرت آمنہ بیٹی تھی حضرت وہب کی، اور جو وہب تھے وہ بیٹے تھے عبد مناف کے، اور پھر جو عبد مناف ہیں وہ بیٹے تھے زہرہ کے، اور وہ بیٹے تھے کلاب کے، اور وہ بیٹے تھے مرہ کے۔ تو کلاب پر آ کر دونوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی حضرت آمنہ بھی حضرت کلاب کی اولاد میں سے تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت کلاب کی اولاد میں سے ہی تھے، یعنی اوپر جب دادا پردادا کی طرف جائیں تو 2-3 سلسلہ نسب کے بعد یہ حضرت آمنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ قابل ذکر کہ جو یہ نام ذکر کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے اندر، تو ان جو بزرگوں کے جو حالات ہیں وہ صرف 1-2 باتیں ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ صفات اور اعلیٰ کمالات کے مالک تھے۔ ان میں سے سب سے آخر میں جو جہاں تک سلسلہ نسب کنفرم ہے حضرت عدنان ہیں، تو حضرت عدنان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 100% دین پر، ان کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد معد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادر جنگجو، یعنی وہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور عرب کے اندر بہادر ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی صفت اور خوبی والی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد نزار تھے، تو نزار کا معنی ہے قلیل۔ تو اب ان کا جو نام ہے نزار وہ اس لیے رکھا گیا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش پر ان کے والد محترم نے بہت زیادہ دعوت کی اور بڑا خرچہ کیا، لوگوں کو بلایا، بہت بڑی دعوت کی۔ تو جب لوگوں نے آ کر دعوت کو دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑی دعوت ہے، تو ان کے والد محترم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ تمام دعوت اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے۔ تو جو یوں کہا کہ تھوڑی سی ہے، قلیل ہے، تو اس قلیل کے نام سے ان کا نام رکھ دیا گیا، اس لیے ان کو نزار کہا جاتا تھا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر مضر ہیں۔ لفظ جو مضر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترش، یعنی کھٹاس والا۔ تو یہ نام ان کا اس لیے رکھا گیا کہ ان کو کھٹاس اور جو دہی وغیرہ ہے یہ بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور یہ بڑے حکیم تھے اور بڑے دانا تھے، بہت ہی زیادہ عقل مند تھے۔ اور پھر ان کے بعد حضرت الیاس ہیں، تو ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ اور سب سے پہلے یہ الیاس ہیں جنہوں نے یہ طریقہ جاری فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف قربانی کا جانور جو تھا، یعنی کہ کوئی جانور جس کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کر ذبح کیا جاتا، عرب کے اندر اس کو ہدی کہا جاتا تھا، تو یہ سب سے پہلے طریقہ انہوں نے جاری فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد مدرکہ ہیں، تو ان کا یہ جو لفظ مدرکہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادراک سے ہے، ادراک کا مطلب پانا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ عزت پائی اور بہت زیادہ رفعت اور بلندی حاصل کی، تو اس لیے ان کو مدرکہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خزیمہ ہیں، تو انہوں نے خزیمہ نے بھی ملت ابراہیمی پر زندگی گزاری۔ اور پھر اس کے بعد کنانہ ہیں، جو کنانہ ہیں یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت حسن و جمال کے مالک تھے، لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اور پھر ان کے بعد نظر ہے، تو اس کا معنی ہی یہ ہے کہ تازگی اور رونق۔ تو ان کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ حسن و جمال تھا، ان کے چہرے کے اندر بہت رونق تھی، تازگی تھی، تو لوگ ان کی بھی زیارت
بڑے شوق سے کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد پھر مالک ہیں تو وہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور پھر ان کے بعد ظفیر ہیں، اور ان کا لقب جو تھا وہ قریش تھا۔ پھر غالب ہیں، پھر لوئی ہیں، یہ تمام نام ایسے ہیں کہ جو بڑے اعزاز و اکرام پر دلالت کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کعب ہیں، تو جو کعب تھے ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب جمعہ کا دن آتا تو جمعہ کے دن لوگوں کو جمع فرماتے، اور لوگوں کو جمع کر کے ان کو واعظ نصیحت فرماتے، اور لوگوں کو یہ کہتے کہ میری اولاد میں آخری نبی آئے گا، اور کاش کہ میں اس کی اعانت اور مدد اور نصرت کرنے والا ہوتا۔ اور پھر لوگوں کو یہ بھی کہتے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ آخری نبی آ جائے جو میری اولاد میں سے ہوگا تو تم پر لازم ہے کہ تم ضرور بضرور اس کی اتباع کرنا۔ اور پھر ان کے بعد مرہ ہیں، تو لفظ مرہ ہے یہ بھی تلخی سے ہے، تو یہ نام ان کا اس لیے رکھا گیا کہ یہ بہت زیادہ بہادر تھے، شجاع تھے۔ تو تلخی جو اس کا ترجمہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دشمن کے خلاف بہت زیادہ تلخی رکھنے والے ہیں، یعنی دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ تلخی رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام یہ مرہ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد کلاب ہے، یہ جو لفظ کلاب ہے یہ کلب کی جمع ہے، اور کلب عربی زبان کے اندر کتے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو قلب ہوتا ہے موٹے قاف کے ساتھ، جس طرح قبلہ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب تو دل ہے، ایک قلب ہوتا ہے چھوٹے باریک کاف کے ساتھ جس کے ساتھ کعبہ لکھتے ہیں، تو اس قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتا۔ اور ان کا نام اس وقت عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کا اپنے بچوں کے نام اس طرح کے اس لیے رکھتے تھے تاکہ دشمن پر خوف طاری ہو جائے، دشمن پر یہ ہو کہ یہ ہمیں چیر پاڑ ڈالے گا، یہ ہمارے مقابلے میں بالکل غالب آ جائے گا، تو اس لیے دشمن کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ان کا یہ نام رکھا۔ اور پھر ان کے بعد قصی تھے، جو قصی تھے وہ بہت بڑے سردار تھے، اور ہر معاملے کے اندر لوگ ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے بعد عبد مناف آئے، تو ان کا نام مغیرہ تھا، یہ بھی بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، لوگ ان کی بھی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہاشم ہیں، اور ہاشم کا جو نام تھا، جو اصل نام تھا وہ تو عمر تھا، تو ہاشم ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہاشم کا مطلب یہ ہے چورا کرنے والا۔ تو اب ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ عرب کے اندر جب بہت زیادہ قحط پڑ گیا تو ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ یہ روٹیوں کا چورا کرتے، اور روٹیوں کو چورا کر کے یعنی کہ روٹیوں کو چور کے شوربے کے اندر ڈالتے، اور شوربے کے اندر ڈال کے چوری سے بنا کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ روٹیاں بہت زیادہ چورتے تھے اور چور کر چوری بنا کر لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا کہ یہ چورا کرنے والا ہے، یہ ہر وقت روٹیاں توڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عبد المطلب ہیں، تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام جو ہے یہ حضرت عبد المطلب کا نام تھا شیبہ تھا، اور ان کو شیبہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے سر کے اندر ایک سفید بال تھا، اور جو شیبہ عربی زبان کے اندر یہ سفیدی کو یا سفید بالوں کو کہا جاتا ہے، تو ان کے سر کے اندر ایک سفید بال تھا جب پیدا ہوئے، تو اس لیے پھر ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا گیا۔ اور پھر ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا تھا کہ عبد کا جو مطلب ہے عربی زبان کے اندر وہ غلام بھی ہے، یعنی غلام۔ عبد المطلب کا مطلب یہ کہ مطلب کا غلام۔ تو اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد المطلب کے جو چچا تھے مطلب، وہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر سواری پر ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اس وقت تو ان کا نام شیبہ ہی تھا۔ تو جب ان کو لے کر
مکہ مکرمہ کے اندر آئے تو اس وقت ان کے کپڑے بہت زیادہ میلے کچالے تھے اور ان کے پاؤں بھی بہت زیادہ میلے کچالے تھے۔ تو جب ان کے چچا سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے، تو اب ان کے ذہن کے اندر آیا کہ میں اگر ان لوگوں کو یہ کہوں کہ میرا بھتیجا ہے تو مجھے شرم آئے گی، اس لیے کہ اس کے کپڑے بہت زیادہ میلے کچالے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے تو اس وقت سے لوگوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا کہ گویا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، جبکہ ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا۔ جس طرح ان کے باپ تھے حضرت ہاشم، جس طرح پیچھے ذکر کیا گیا کہ وہ بہت بڑے سخاوت کرنے والے تھے، تو یہ جو عبد المطلب تھے یہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ وہ تو صرف لوگوں کے اندر کھانا وغیرہ تقسیم کرتے تھے، تو یہ جو عبد المطلب تھے یہ پرندوں کے اندر بھی کھانا تقسیم کرتے تھے، یعنی پرندوں کے کھانے کا بھی یہ انتظام کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر تو کھانا تقسیم کرتے ہی تھے، تو پرندوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس جگہ پر کوئی آدمی کھانا ڈال دیتا ہے، لہذا ہمیں کھانے کی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا حضرت عبد المطلب تک جو آباء و اجداد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مختصر سا تذکرہ۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ زمزم کا کنواں ایک وقت کے اندر بالکل گم ہو گیا تھا، یعنی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر ہے۔ تو اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جس طرح پچھلے سبق کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جب اکیلے تھے بیت اللہ شریف کے پاس جہاں سے زمزم نکلا، تو وہاں پر بنو جرہم ایک قبیلہ آیا یمن سے۔ تو وہ یمن سے جو بنو جرہم قبیلہ آیا تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ اس جگہ پر پرندے ہیں۔ پرندوں کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو پرندے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پانی بھی ہوگا۔ تو انہوں نے پانی دیکھ کر یعنی کہ پانی کا کنفرم کر کے ادھر ہی پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی بنو جرہم جو قبیلہ جو یمن سے آیا تھا انہی سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی، اور ان کی وجہ سے ہی سب سے پہلے ان کے خاندان کے اندر عربی زبان داخل ہوئی۔ تو ہوا یہ کہ جو بنو جرہم تھا، جب ان کی اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اور جو بنو جرہم تھے، یعنی کہ جرہم کی اولاد اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، یہ آگے جا کر دونوں کی آپس کے اندر سخت لڑائی ہو گئی۔ تو جب سخت لڑائی ہوئی تو جو بنو جرہم تھے ان کو مکہ مکرمہ سے بھاگنا پڑا۔ تو وہ مکہ مکرمہ سے تو بھاگ گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ جو زمزم کا کنواں تھا وہ بالکل بند کر دیا، اور زمزم کا کنواں انہوں نے بند کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا، یعنی اوپر کوئی ایسا انتظام وغیرہ کر دیا کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر ہے۔ تو پھر کچھ عرصہ زمزم کا کنواں بالکل بند رہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کس جگہ پر ہے۔ تو پھر جو حضرت عبد المطلب تھے انہوں نے خواب دیکھا، تو ان کو 4 دن لگاتار خواب آتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا رہا، حکم ہوتا رہا کہ آپ جا کر کنواں کھودو، کہ آپ جا کر زمزم کا کنواں کھودو۔ تو جب چوتھے دن بھی خواب آیا تو خواب کے اندر ان کو نشاندہی بھی کی گئی کہ آپ اس جگہ پر جا کر کھدائی کریں تو وہاں پر زمزم کا کنواں ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی زیادہ ان کی اولاد اس وقت تک نہیں تھی، صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام حارث تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور جا کر کنواں جس جگہ پر خواب کے اندر نشاندہی کی گئی تھی اس جگہ کو جا کر کھودنا شروع کر دیا، اور حضرت عبد المطلب اس جگہ کھودتے رہے، اور جو حارث تھے وہ مٹی اٹھا کر دور پھینکتے رہے۔ تو
3 دن غالباً وہ لگاتار وہ کھدائی کا کام کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔ جو زمزم کا جو کنواں تھا وہ لوگوں کی پہنچ کے اندر آ گیا، تو پھر لوگوں نے وہاں سے زمزم کا جو پانی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو جو اب حضرت عبد المطلب کا بیٹا ساتھ ایک تھا، حارث۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو کاش کہ میرے بیٹے اور زیادہ ہوتے، تو یہ زمزم کا جس طرح کنواں کھودنا تھا، تو اگر میرے بیٹے زیادہ ہوتے تو مجھے کنواں کھودنے کے اندر بہت زیادہ آسانی رہتی۔ تو انہوں نے سوچا اور بھی کافی سارے کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب میرے پاس اولاد زیادہ ہوگی تو مجھے اور بھی کئی خیر کے کام کرنے میں مجھے آسانی رہے گی۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے منت مانی، اور منت یہ مانی کہ یا اللہ میرے 10 بیٹے ہوں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مان لی۔ تو وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دے دیے۔ تو جب ان کے 10 بیٹے ہو گئے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کو خواب کے اندر یہ اشارہ کیا گیا کہ جی آپ کے جو منت پورا کرنے کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ کے 10 بیٹے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا کہ جس بیٹے کے نام پہ قرعہ نکلے گا تو میں اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ تو جب قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بننے والے تھے۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ سارے بھائیوں میں سے بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھے، اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ وہ آنے والے آخری نبی علیہ السلام کے باپ تھے۔ تو حضرت عبداللہ کے نام پر جب قرعہ نکلا تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا بازو پکڑا اور منت کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو جب حضرت عبد المطلب روانہ ہوئے تھے تو ان کی بہنیں یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھیں، حضرت عبداللہ کی بہنیں، تو وہ بہنیں رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ ہمارے اس بھائی کو ذبح نہ کریں، اس کے بدلے آپ اونٹ ذبح کر دیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت قرعہ ڈالا، تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام نام رکھا، تو وہ قرعہ پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ بڑھا دیے، حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا اور ساتھ 20 اونٹ لگائے، قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام۔ تو وہ 10 اونٹ ہر مرتبہ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے تو 100 اونٹوں کے ساتھ جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر وہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نہیں نکلا، وہ 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں کیا، بلکہ ان کی بجائے 100 اونٹوں کو بیت اللہ شریف کے قریب جا کر 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اور پھر اس کے بعد اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اور اس دیہاتی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کیا کہ یبن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ ذبیح اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہو جائے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ان کے گلے پر چھری چلائی۔ تو وہ الگ بات ہے کہ چھری چلی نہیں اور ان کی جگہ پر مینڈا ذبح ہوا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یبن ذبیحین، کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، تو صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ فرمایا کہ میں واقعتاً 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میں بیٹا ہوں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہوں، اور وہ بھی ذبیح اللہ ہیں، اور دوسرے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور میرے باپ عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی
ذبح کرنے کے لیے حضرت عبدالمطلب لے کر چل پڑے تھے، پھر ان کی جگہ پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اگلی بات یہ قابل ذکر کہ حضرت عبداللہ کا نکاح جو حضرت آمنہ سے ہوا، تو حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے یوں ہوا کہ حضرت عبداللہ سفر کے لیے گئے اور ان کا جو رشتہ تھا وہ حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت عبدالمطلب نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی یعنی کہ آمنہ سے طے کیا، اور حضرت عبداللہ کا رشتہ تو حضرت آمنہ کے ساتھ طے ہو گیا، لیکن یہاں پر بھی ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب حضرت عبداللہ جا رہے تھے سفر میں، مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک عورت تھی، یہودیہ عورت، اور اس عورت کا نام فاطمہ بنت مر۔ اب وہ جو یہودیہ عورت تھی فاطمہ بنت مر، تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی، تو حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا، فرمایا کہ میں تو اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو اس یہودی عورت نے دوبارہ دعوت دی کہ اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو ویسے مجھ سے ملاقات کر لو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں پاکیزہ آدمی ہوں، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، ہم لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے کہ ہمیں بعد میں شرمندگی ہو، لہٰذا میں تیرا یہ مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت عبداللہ آگے گئے اور مدینہ منورہ گئے، اور وہاں پر جا کر حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا، تو وہاں پر 3 دن قیام فرمایا۔ تو جب حضرت آمنہ کے ہاں 3 دن قیام فرما کے جب واپس آ رہے تھے، تو واپسی پر راستے میں پھر اسی یہودیہ عورت سے ملاقات ہوئی، تو اس یہودیہ عورت فاطمہ بنت مر نے کہا حضرت عبداللہ سے کہ میں کوئی آوارہ عورت نہیں ہوں، میرے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی آوارہ عورت ہوں، میں نے تجھے پہلے نکاح کی دعوت دی، تو نے انکار کر دیا، تو میں نے پھر ویسے ملاقات کی دعوت دی، تو نے وہ بھی انکار کر دیا، تو میرے بارے میں یہ نہ سمجھنا میں کوئی آوارہ عورت ہوں، میں آوارہ عورت نہیں ہوں، تیری پیشانی کے اندر مجھے نور نبوت نظر آ رہا تھا، تو میرا جی یہ چاہا کہ تو آخری نبی کا باپ ہے، تو میرا جی یہ چاہا کہ آخری نبی کی ماں میں بن جاؤں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ سعادت اب میرے حصے کے اندر نہیں آئی، اب یہ سعادت کوئی اور خوش نصیب لے گئی ہے، جو نور نبوت آپ کی پیشانی میں پہلے چمکتا تھا اب وہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ موجود نہیں، اب وہ سعادت کسی کے حصے کے اندر پہنچ چکی ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ کی جو عمر تھی اس کے بارے میں جو سیرت نگاروں نے مختلف اقوال لکھے ہیں، کسی نے لکھا کہ ان کی عمر 30 سال تھی، اور کسی نے لکھا 25 سال تھی، کسی نے 28 سال لکھے، کسی نے 18 سال لکھے، بہرحال 18 سے لے کر 30 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہیں، تو اسی حالت کے اندر ہی جو حضرت عبداللہ تھے وہ بیمار ہوئے، اور مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر اب یہاں پر آگے ذرا چلنے سے پہلے ایک واقعہ فیل پیش آیا، تو واقعہ فیل کا بھی ذکر کیا جائے، تو واقعہ فیل کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو واقعہ فیل یہ پیش آیا، ہم اکثر نمازوں کے اندر سورۃ فیل پڑھتے رہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس سورت کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 50 یا 55 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف ہے، کعبہ ہے، لوگ وہاں کا طواف کرتے ہیں، لوگ وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں، تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے یمن کے اندر صنعاء شہر کے اندر اس نے ایک اس نے مصنوعی بیت اللہ شریف بنایا، نعوذ باللہ، اس نے خانہ کعبہ بنایا مصنوعی،
یمن کے اندر صنعاء شہر کے اندر، اور اس نے اپنی طرف سے بہت ہی زیادہ اس کو خوبصورت کر کے بنایا، اور اس کے اندر نقش و نگار کا بھی بڑا اعلیٰ انتظام کیا اور بڑا خوبصورت کر کے بنایا تاکہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ تو جب وہ تیار ہو گیا تو اس نے لوگوں کے اندر یہ اعلان کروایا کہ دیکھو تم وہ مکے جاتے ہو، وہاں پر جو بیت اللہ شریف ہے وہ تو بالکل سادہ سی دیواریں ہیں، وہاں پر کوئی خوبصورتی نہیں ہے، وہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، لہذا یہ دیکھو یہ میں نے ادھر ایک کعبہ تمہارے لیے بنوا دیا ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنے اس کے آس پاس باغیچے ہیں، کیا کچھ اچھا انتظام کیا گیا ہے، لہذا تمہیں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اب تم یہیں پر عبادت کر لیا کرو۔ تو جب اس نے یہ کیا تو اب اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ شاید لوگ اب اس کی عبادت کریں گے، بڑا احترام کریں گے۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ کسی نے رات کو ہی آ کر اس کے اندر پخانہ کر دیا، تو جب صبح وہ اٹھا اس نے صبح کو دیکھا کہ میں نے اتنا خرچہ کیا تاکہ لوگ ادھر عبادت کریں گے، لوگوں نے تو اس کو بیت الخلاء بنا لیا، تو اس کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوئی۔ اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ اس کے قریب کسی نے آگ جلائی، تو وہ آگ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، وہ آگ اتنی بڑھی کہ اس نے جتنا وہ بنایا تھا، بڑی خوبصورتی کا انتظام کیا تھا، وہ سارا جل کر راکھ ہو گیا، تو اس کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب اس نے سوچا کہ جو مسلمانوں کا جو کعبہ ہے بیت اللہ شریف، وہ تو پرانی سی دیواریں ہیں، اب میں اس کو بھی گراؤں گا۔ یہ اس نے سوچا کہ مسلمانوں نے یہ سازش کی ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہ جو میں نے کعبہ بنایا تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کی بے حرمتی کرتے رہے، لہذا اب میں ان کے کعبے کو ضرور گراؤں گا۔ تو وہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر اس نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور اس عزم کے ساتھ آیا کہ میرے پاس ہاتھیوں کا بڑا لشکر ہے، تو میں ان کا جو کعبہ ہے وہ ضرور گرا کر آؤں گا۔ تو وہ ابھی آ رہا تھا، راستے کے اندر ہی تھا، تو حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے وہ باہر چل رہے تھے، تو اس نے حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے ان پر قبضہ کر لیا، اور حضرت عبد المطلب اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر بڑے سردار تھے، لوگ ہر بات کے اندر، ہر معاملے کے اندر ان سے مشورہ کرتے تھے آ کر۔ تو جب اس نے مکہ مکرمہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تو حضرت عبد المطلب گئے اس کے پاس اور جا کر اس سے مذاکرات کیے اور اس سے صرف اپنے اونٹوں کی بات کی۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یار تم یہ بیت اللہ شریف گرانے آئے ہو، تیری مہربانی ہے واپس چلا جا، یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے جا کر صرف اپنے اونٹوں کی بات کی کہ میرے جو اونٹ آپ نے قبضے میں کے اندر لے رکھے ہیں، میرے وہ اونٹ چھوڑ دو۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے بیت اللہ شریف کی عبادت کرنے والے ہو، تمہارے میں نے اتنے اونٹوں پر قبضہ کیا، تمہیں ان اونٹوں کی تو بڑی فکر ہے، تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں تمہارا جو کعبہ ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم نے ساری باتیں کر لی ہیں اونٹوں کے بارے میں ہی، اور تم اب واپس جا رہے ہو اور کعبے کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک تو میں تھا، تو اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کی فکر کر لی ہے، تو اس کعبے کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اب اللہ تعالیٰ خود اپنے کعبے کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کعبے کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب اس کا لشکر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا یا داخل ہونے کے قریب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ ان پرندوں کی چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں نے پوری گولیوں کا کام دیا۔ وہ جو ابابیل، ایک تو پرندے چھوٹے چھوٹے، پھر ان کے چونچوں کے اندر کنکریاں بالکل چھوٹی چھوٹی، تو ان ابابیلوں نے آ کر ان ہاتھیوں کے اوپر وہ کنکریاں برسائیں، تو وہ جتنے ہاتھی تھی، وہ جتنے لوگ، جتنا لشکر تھا،
وہ سارے بالکل بھوسا بن کے رہ گئے، یعنی بالکل ختم ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعوں اور ابابیلوں کے ذریعے سے اس ہاتھیوں کے لشکر کو، ان کو تمام لوگوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر کوئی بھی آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ اور دجال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو سکے۔ وہ اپنی دجالی دائیں بائیں تو کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کی اس کو بھی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر بیت اللہ شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے، ولادت کی تاریخ کے بارے میں مفسرین اکرام کا، سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ ولادت کی تاریخ بالکل کنفرم نہیں ہے۔ یہ جو بریلوی حضرات ہیں، ان کے اکابرین کا بھی دعویٰ بالکل یہی ہے کہ ولادت کی تاریخ کنفرم نہیں ہے، یعنی بریلوی حضرات کے اکابرین نے بھی، بزرگوں نے، ان کے بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول 100% نہیں کہا جا سکتا۔ ولادت کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 12 کو پیدا ہوئے، تو اس طرح ولادت کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور پھر جو ولادت کی تاریخ ہے وہ سیرت المصطفیٰ، جو سیرت کی کتاب ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھی ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن پیدا ہوئے، اور اس وقت اپریل کا جو مہینہ تھا، عیسوی اعتبار سے اپریل کا مہینہ تھا اور 570 عیسوی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ تو اس کے اندر بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مختلف اقوال ہیں، اکثر کی رائے یہی ہے کہ صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت سارا جو گھر مبارک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نور سے بھر گیا۔ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نور دیکھا، روشنی ہی روشنی تھی ہر وقت، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے شام کے محلات بھی دیکھے کہ شام کے محلات بھی روشن ہو چکے تھے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی تعلیمات اتنی زیادہ عام ہوں گی کہ شام کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں وہ شام تک پہنچیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو شام کے اندر، فلسطین کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات ہم ربیع الاول کے مہینے کے اندر اکثر سنتے ہی رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ستارے جھک گئے، اور اس کے علاوہ جو کسریٰ جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے اندر شدید زلزلہ آیا، اور اس کے محل کے 14 جو کنگرے تھے وہ بھی گر گئے، اور اس کو اس وقت بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ تو جب اس کسریٰ نے دیکھا کہ میرے محل کے اندر، جب وہ اس بادشاہ نے دیکھا
کہ میرے محل کے اندر اب زلزلہ بھی آ گیا اور 14 کنگرے بھی گر گئے، تو اس کو 100% کنفرم ہو گیا کہ جو آخری نبی ہیں وہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر جب صبح ہوئی دن کے وقت اس کو معلوم ہوا کہ فارس کے اندر جو 1000 سال سے آتش کدہ جو جل رہا تھا، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور 1000 سال سے انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے اور آگ کی عبادت کرتے تھے، تو ایک دم وہ آگ بالکل بجھ گئی۔ تو جب اس نے وہ یہ سنا تو اس کی پریشانی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور پھر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دریائے ساوا ایک تھا، نام تھا دریائے ساوا، وہ بھی بالکل خشک ہو گیا۔ تو یہ تمام علامتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ سنتے ہی وہ لوگ انتہا درجے کے پریشان ہوئے کہ جو نبی آخر الزمان ہیں وہ دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ اب پریشانی تو صرف ان لوگوں کو تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی تھی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے وہ تو خوش تھے۔ کئی یعنی کہ حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی حضرات، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، ان کی جماعت کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ وہ لوگ تو اس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ جو حضرات جن کی پریشانی کے اندر اضافہ ہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ بھی کیا ہوا تھا اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف شفاف، کوئی جسم پر غلاظت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف خوشبو ہی آ رہی تھی، بالکل صاف شفاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور پھر جب 7واں دن آیا تو حضرت عبد المطلب نے عقیقہ بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آج تک ہم نے یہ نام سنا نہیں ہے، تو آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ آپ نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھ دیا؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، فرمایا کہ جب سے میرا یہ پوتا پیدا ہوا اس وقت سے جو بھی آتا ہے اس کی تعریف ہی کرتا ہے، اور محمد کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے، تو اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس لیے میرے دل نے یہی مجھے گواہی دی، میرے دل کے اندر یہی بات آئی کہ میں اس کا نام محمد رکھوں۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ وہ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ میری پشت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے اور وہ زنجیر زمین آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس زنجیر کا رخ ہر طرف ہے۔ اور انہوں نے خواب کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ زنجیر جو تھی وہ درخت کے اندر تبدیل ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیں جو ہیں، اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہیں، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف اس کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ اس کی ٹہنیوں کے ساتھ، اس درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ خواب جب بیان کیا خواب کی تعبیر بتلانے والوں کو، تو انہوں نے مجھے اس کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی تعلیمات اور جس کا اثر رسوخ، جس کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر ہوں گے۔ تو حضرت عبد المطلب
فرمانے لگے کہ میں پھر بہت خوش ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی ہی تعبیر تھے کہ اور آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر جو ہم جمع ہیں، تو اب ہم مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے کتنے دور ہیں، اور پوری دنیا کے اندر دیکھ لیا جائے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس شاخ کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے جو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ ان ٹہنیوں کے ساتھ، اس درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو آج ہم بھی جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو گویا کہ اسی درخت کی ٹہنیوں شاخوں کے ساتھ ہم بھی چمٹے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے کسی مسلمان کو کہا جائے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور ان کا کلمہ چھوڑ دے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کا نام لینا، کلمہ یہ نہیں چھوڑے گا۔ اس قدر یعنی ہر مسلمان ان ٹہنیوں کے ساتھ، ان شاخوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت خواب دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی، یعنی جس نام سے پکارا جاتا تھا، تو آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا اور ابو ابراہیم بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے قاسم بھی، ابراہیم بھی، تو ان کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جاتا۔ نام تو محمد تھا اور احمد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے نام، لیکن ابو القاسم اور ابو ابراہیم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اور بھی کئی واقعات جو ہم عام سنتے رہتے ہیں، وہ سارے اگر یہاں پر ذکر کریں گے تو بات زیادہ لمبی ہوگی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یا 4 دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور 3-4 دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر حضرت صوبیہ کے بعد پھر حضرت حلیمہ آئیں اور وہ لے کر گئیں۔ اور جو حضرت صوبیہ تھی، انہوں نے یہ ابو لہب کی باندھی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت ابو لہب نے ان کو، صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور اس طرح انگلی کا اشارہ کیا اور انگلی کا اشارہ کر کے ان کو آزاد کیا کہ اس خوشی کے اندر کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے لہذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی تھی۔ تو حضرت صوبیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور پھر انہی حضرت صوبیہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو چونکہ حضرت صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ لاڈلے اور پیارے چچا تھے، اس لیے کہ وہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا، ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا، تو رضائی بھائی بھی تھے حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ اور پھر یہاں پر ایک یہ بھی بات قابل ذکر کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر حضرت صوبیہ جو کہ ابو لہب کی باندھی تو ان کو آزاد کیا، تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کے فوت ہو جانے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، اور ابو لہب سے پوچھا کہ سنا تیرے آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، کیونکہ ابو لہب مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس نے بڑی سختی کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب کے اندر دیکھا اس کے فوت ہو جانے کے بعد، تو میں نے ابو لہب سے پوچھا کہ تیرے کیا حالات ہیں، تو ابو لہب نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو ہر سوموار والے دن میرا عذاب تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ سوموار والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے،
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر باندی کو آزاد کیا تھا، تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے پیر کے دن میرا عذاب ذرا کم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ جب سوموار والا دن آتا ہے تو سوموار والے دن مجھے 1 انگلی کے برابر پانی مل جاتا ہے، یعنی ویسے تو میں عذاب کے اندر ہی ہوں، جہنم کے اندر ہی ہوں، لیکن سوموار والے دن مجھے 1 انگلی کے برابر پانی مل جاتا ہے، اس لیے کہ سوموار والے دن حضور جب پیدا ہوئے تھے تو میں نے انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کیا تھا، تو لہذا مجھے انگلی کے برابر سوموار والے دن پانی ملتا ہے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر ابو لہب کو یعنی کہ یہ 2 باتیں ابو لہب سے سنی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو دیہات کے اندر بھیج دیا جاتا، اس لیے کہ دیہات کی جو زبان ہوتی تھی وہ بہت زیادہ فصیح بلیغ اور خالص عربی ہوتی تھی، اور وہاں کا ماحول تو ہر اعتبار سے وہاں پر بہت زیادہ آسانی ہوتی تھی، تو اس لیے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے بچوں کو دیہات کے اندر بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں پر اچھی پرورش پا سکے اور کھلے علاقے کے اندر دیہاتی خالص ماحول کے اندر رہ کر اچھی پرورش پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیہات کے اندر بھیجنا تھا، تو مختلف داعیاں آتی رہیں، جس طرح ہم یہ واقعہ اکثر سنتے رہتے ہیں، زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم تقریباً جانتے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مختلف داعیاں آتی رہیں، اور وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں اور یہ غریب گھرانہ ہے اور اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، اس لیے کہ ان کی جو نظر تھی وہ پیسے پر تھی، مال و دولت پر تھی۔ تو حضرت حلیمہ جب آئیں تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر ہمیں بڑی برکتیں نصیب فرمائیں گے، تو ان کی جو نظر تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کو چنا۔ اور پھر حلیمہ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ حلم والی، بردبار، حوصلے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر اس دائی کا انتخاب کیا جو دائی حضرت حلیمہ جو بہت ہی حوصلے والی تھی، بردبار تھی، بڑی تحمل مزاج تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کو چنا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اعلیٰ محل کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروا سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو غریب گھرانے کا جو انتخاب کیا اور حضرت حلیمہ کا انتخاب کیا اور اس سواری کا انتخاب کیا کہ جو سواری بھی بالکل کمزور سی ہے، لاغر سی ہے، یہ سارا ماجرا اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ادھر پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پر جتنی بہاریں آئی ہیں، جو بھی رونقیں ہیں، سواری ایک دم تیز رفتار بن گئی ہے، تو یہاں پر جتنی رونقیں آئی ہیں یہ ساری رونقیں اس بچے کی وجہ سے آئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر یہ بات بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے حضرت حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ تو جب 2 سال جب یہ مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں اور اگر کہا کہ 2 سال مدت تو اس کی پوری ہو چکی ہے، لہذا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس بچے کو کچھ دیر اور میرے پاس رہنے دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بچے کو کچھ دیر اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، تو حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر لے کر اپنے گھر چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور پھر ابھی بچپن میں ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تو یہ جو شق صدر
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور شق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں پھٹنے کو، پھاڑنے کو، اور جو صدر ہے وہ کہتے ہیں سینے کو۔ تو شق صدر کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا۔ تو اس لیے آپ نے اکثر نام سنا ہوگا شق صدر۔ تو شق صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ شق صدر جو ہے، جو آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، یہ زندگی کے اندر 4 مرتبہ ہوا۔ 4 مرتبہ تو اتفاق ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ 5 مرتبہ ہوا۔ تو سب سے پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ ابھی 4 سال تھی، ابھی چھوٹے بچے تھے۔ تو دوسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، اور تیسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت ہوئی، جب اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت شق صدر ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جانے لگے۔ تو جو سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک کھولا گیا، تو اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا وہ اچانک دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر حضرت حلیمہ سے کہا، اور ان کے خاوند سے یعنی اپنے ماں باپ سے کہا کہ جو ہمارا وہ جو بھائی محمد ہے اس کے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے ہیں۔ جو 2 لوگ ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر بھائی محمد کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور اس نے یہ منظر دیکھا، اور یہ منظر بتانے کے لیے بڑا ڈرا ہوا، اور بھاگا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور آ کر بتایا۔ اور حضرت حلیمہ فوراً گئیں اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس وقت وہ حضرات سی چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اوپر نشان تھے کہ جس طرح مثال کے طور پر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ بعد میں جگہ کو سی دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ سینے کے سلائی کے نشان بھی تھے کہ سینے کو کھولا گیا ہے اور پھر دوبارہ سیا گیا۔ تو اب یہاں پر ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو شق صدر والا معجزہ ہوا یہ واقعتاً شق صدر ہوا۔ بعض لوگ اس کے اندر یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شق صدر معجزے سے مراد شرح صدر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہو گیا، یعنی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر ڈال دی۔ جس طرح ہم بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی مجھے اس بات کا شرح صدر ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہوگی، یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اگر اس سے مراد خالی شرح صدر ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، شرح صدر تو ہمیں بھی ہوتا رہتا ہے کسی معاملے کا۔ تو اس سے مراد صرف اور صرف شرح صدر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ در حقیقت آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور آپ کی عمر ابھی 4 سال تھی، تو فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ایک سیاہ نقطے کو، سیاہ کسی چیز کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اس کو ہم نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر شیطان کبھی حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو انہوں نے پانی کے ساتھ دھویا، برف کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا۔
یہ برف کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس لیے دھویا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو گناہ کرنے کا مادہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بالکل ختم کر دیا جائے اور بالکل دل کی صفائی ہو جائے، دل بالکل صاف شفاف ہو جائے۔ اس لیے کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، یعنی گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا تاکہ گناہ کی تاثیر ہی بالکل ختم کر دی جائے۔ جس طرح مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب حالانکہ بظاہر دیکھنے میں تو وہ سبزی فروٹ کھا رہے ہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کہا اس لیے کہ گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور گناہ کی تاثیر گرم ہے تو اس لیے گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اور پھر گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصے کو دور کرنے کے لیے تم وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جب آدمی پانی سے جب وضو کرے گا تو پھر چونکہ گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو پانی سے آدمی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان دعاؤں کے اندر ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مانگتے تھے کہ اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو دھو دیجئے برف کے ساتھ اور اولوں کے پانی کے ساتھ، یعنی اولے جب برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو اولے پڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ یا اللہ میرے گناہوں کو دھو دیجئے، یعنی کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں کہ تم اس طرح دعا مانگا کرو۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا ہمیں دعا سکھلائی کہ برف کے پانی کے ساتھ اور اولوں کے پانی کے ساتھ گناہوں کو دھو دیجئے، تو اس لیے کہ گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو جب ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور جب برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ گناہ کو دھویا جائے گا تو پھر گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر اس کی جو گرم تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بھی برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے شق صدر والا کہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے دل مبارک نکال کر بالکل باہر رکھ دیا گیا۔ جو فرشتے آئے تھے وہ جنت سے برتن لے کر آئے اور کچھ انوارات و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جسم سے نکال کر باہر برتن کے اندر رکھ دیا گیا، اس کو دھویا گیا، اس کے اندر انوارات و برکات بھرے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے کہ آج اگر کسی بھی دل کے ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ کسی انسان کا دل جو ہے وہ نکال کر بالکل باہر جسم سے الگ کر کے رکھ دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ انسان فوراً مر جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ زندگی کے اندر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر دل کی بالکل سیدھ کے اندر مہر نبوت لگائی گئی۔ تو اب اس کے اندر بھی سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت ہی مہر نبوت موجود تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں،
اس وقت نہیں تھی، بعد میں لگائی گئی، تو اس کا انہوں نے تطبیق یوں بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی تھی، پہلے بھی جو مہر نبوت ہے وہ موجود تھی، لیکن جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت فرشتوں نے اسی مہر نبوت کے اوپر مہر لگا کر اس کو مزید واضح کر دیا، اس کو مزید تازہ اور ظاہر کر دیا۔ تو جس طرح سیب کا نشان ہوتا ہے، جس طرح سیب کی شکل ہوتی ہے، تو اس طرح کی مہر نبوت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر تھی، بالکل دل کی سید کے اندر۔ تو جس طرح کسی چیز کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، تو مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل سکتی ہے۔ تو جب شق صدر ہوا تو فرشتوں نے بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں انوارات کو بھر کے گویا کہ مہر لگا دی کہ غلاظت اور ناپاکی اور گناہ کا شوق، یہ معصیت، یہ چیزیں کبھی بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور جو انوارات و برکات ہیں وہ کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تو گویا کہ مہر نبوت لگا کر اس کام کو پکا کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ، اچھا یہ جب 4 سال کی عمر تھی تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، تو حضرت حلیمہ جو تھیں وہ اس واقعے کے بعد بڑی پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے فوراً لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، اس لیے کہ حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ ان کے سینے کو کھولا گیا ہے، پھر سی دیا گیا ہے، تو اگر کل کو کوئی اور اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ تو فوراً حضرت حلیمہ نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال حضرت آمنہ کے پاس رہے، اور پھر 2 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہو گئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ اپنے میکے گئیں، اپنے والدین کے گھر گئیں، اور وہاں پر 1 مہینہ قیام فرمایا، اور وہاں پر 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھیں، تو راستے کے اندر ایک مقام آتا ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے، مقام ابوا۔ تو اس مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور ساتھ ایمن تھیں، تو حضرت آمنہ کو اسی جگہ پر مقام ابوا پر دفن کیا گیا۔ تو حضرت ایمن جو ساتھ تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں اور لا کر حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ تو اب جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک خاص مسند تھی جو کہ حضرت عبد المطلب کی تھی، تو کسی کو اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اور جا کر وہاں پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ کے بڑے سردار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت عام اجازت بھی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تو اس مسند پر آ کر بیٹھ جاتے، اور حضرت عبد المطلب حضور کو اپنے پاس بٹھاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا،
تو انہوں نے اونٹ تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ جاؤ میرا اونٹ گم ہو گیا، آپ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ یہ بچہ بہت بختوں والا ہے، بہت سعادت والا ہے، یہ جس کام کے لیے جہاں جاتا ہے یہ ناکام واپس نہیں آتا، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو اس لیے حضور کو بھیجا کہ یہ بچہ جائے گا تو یہ ضرور بھی ضرور تھوڑی دیر میں ہی میرا اونٹ واپس لے کر آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کا اونٹ تلاش کرنے کے لیے چلے گئے، تو کافی دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میرا وہ پوتا بخیر و عافیت واپس آ جائے تو میں آج کے بعد اس کو کہیں نہیں بھیجوں گا، اپنے پاس ہی بٹھائے رکھوں گا۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تلاش کر کے اونٹ کو لے کے واپس آ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پیار محبت کیا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 8 سال تھی، تو جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا تو اب 8 سال کا بچہ تو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے بہت ہی زیادہ روتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ میرے والد محترم کا بھی انتقال ہو چکا اور میری والدہ کا بھی انتقال ہو چکا، تو اب والدہ کے بعد یہ عبد المطلب تھے جو میرے دادا جو میری پرورش کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے گئے۔ اور پھر جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ نے میرے اس پوتے کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا خیال کرنے کا پورا حق ادا کی۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کاش کہ یہ حضرت ابو طالب بھی اسلام لے آتے، مسلمان ہو جاتے اور یہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاتے، اس لیے کہ جب ان کا بھی آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش فرمائی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ بغیر اسلام کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کیا اور اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے، اتنا اکرام نہیں کرتے تھے، اتنی توجہ اپنے بچوں کی طرف نہیں دیتے تھے جتنی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑا، بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ابو طالب سے لوگوں نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو یہ ابو طالب جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا دیا اور پشت کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا کر پھر دعا مانگی کہ بارش ہو جائے۔ تو ابھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا کر دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بارش کی کوئی پہلے اثرات نہیں تھے، نہ کوئی بادل تھے نہ کوئی بارش کے اثرات تھے۔ تو ایک دم بادل آئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، تقریباً 8 سال عمر ہو گئی یا 9 سال ہو گئی ہوگی، تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ بچہ اتنا سعادت مند ہے کہ اگر اس کا واسطہ دے کر اگر اس کے واسطے سے ہم بارش مانگیں گے تو اللہ تعالی ہم پر ضرور بارش برسائیں گے۔ اور پھر جو حضرت ابو طالب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام کے اندر نبی بھی لے کر گئے
تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ایک پورا واقعہ ہے، وہ اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ تو اب آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی حالت میں بھی جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے اس وقت بھی اور بڑے ہو کر بھی قیمتاً یعنی کہ مزدوری کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ کے پاس بھی بکریاں چراتے رہے اور پھر بعد میں بڑے ہو کر بھی بکریاں چراتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں، یہ اس لیے تاکہ جو نبی علیہ السلام جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں انہوں نے امت کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو جو بکری ہوتی ہے وہ ایک بالکل نازک سا جانور ہے کہ اگر بکری کو زیادہ مارا جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، اور پھر یعنی کہ بکری کو زیادہ مارا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر دوسرا یہ کہ بکریوں کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں کرتی کہ ہماری چراگاہ کون سی ہے، ہم نے یہاں پہ چرنا ہے یا دوسری چراگاہ میں جانا ہے یا نہیں جانا، تو بکریاں عموماً اس بات کا خیال نہیں کرتی۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائی گئیں تاکہ ان کی یہ پریکٹس ہو جائے، یہ مشق ہو جائے، تربیت ہو جائے کہ امت کو کیسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے تو اس کو کافی تجربہ اس بات کا ہو جاتا ہے کہ میں نے بکریوں کو کیسے جوڑ کر رکھنا ہے اور کیسے ان کا خیال کرنا ہے، اور ان کے کھانے پینے کے میں نے دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، تو اس کو کافی تجربہ اس بات کا ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں چروائیں تاکہ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ مشق ہو جائے، تربیت ہو جائے کہ اپنی امت کو کیسے سنبھال کر جوڑ کر رکھنا ہے، اور ان کے جو نازک صورتحال ہے اس پر امت کے لیے کیسے فکر مند رہنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر کے اندر گئے اور بحیرہ راہب کا جو قصہ راستے میں پیش آیا تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محبت سے پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔